السلام علیکم دوستو، ہسٹورک جرنی کے معزز ناظرین کو ایک اور نئی ویڈیو میں اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں بہت سے ترک قبائل اورحان بے کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں، وہاں کاراسی بے کے بیٹے دمیرحان بے اورحان بے کے بڑے مخالف بن چکے ہیں۔ دوسری طرف فاطمہ خاتون اور فلاویوس کی کہانی بہت ہی مشکل موڑ پر آن پہنچی ہے۔ دمیرحان بے اور اورحان بے کا اتحاد کب دیکھنے کو ملے گا؟ فلاویوس فاطمہ خاتون کا دل جیتنے کے لیے کون سا بڑا منصوبہ بنائے گا؟ کیا اسپرچا خاتون فاطمہ خاتون اور فلاویوس کی شادی کے لیے اہم کردار ادا کرنے والی ہے؟ اورحان بے کے بڑے بیٹے سلیمان پاشا کی شہادت کب دیکھنے کو ملے گی؟ تیمور تاش کو اورحان بے قتل کیوں نہیں کریں گے؟ دوستو، ان سب سوالات کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو ضرور سے لائک کر دیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ کورلش اورحان سیریز سے جڑی تمام اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جہاں فاطمہ خاتون اور فلاویوس کی شادی کا وقت قریب آن پہنچا ہے، فلاویوس جو پہلے جھوٹی شناخت کے ساتھ فاطمہ خاتون کا دل جیت چکا تھا، ابھی فاطمہ خاتون فلاویوس کی اس حالت کو دیکھ کر جلد ہی پگھل جائے گی۔ فلاویوس فاطمہ خاتون کے لیے اپنے مذہب اور اپنے عہدے کو چھوڑنے کے لیے تیار نظر آ رہا ہے۔ کس طرح ایک مضبوط بازنطینی کمانڈر فاطمہ خاتون کی محبت میں کمزور ہو چکا ہے۔ فاطمہ خاتون جو ابھی یزید بے کے ساتھ شادی کے لیے ہاں کر چکی ہے، وہ فلاویوس کی رحم دلی کو دیکھ کر یہ شادی توڑ دے گی۔ جہاں یزید بے کی فاطمہ خاتون کے ساتھ شادی نہ ہونے پر شہین شاہ بے غداری کریں گے، وہاں دوسری طرف تیمور تاش سے بھی بڑا چیلنج اورحان بے کے لیے ابھی دمیرحان بے ہے۔ دمیرحان بے جو ابھی اورحان بے کے ساتھ حسد کی آگ میں جل رہے ہیں۔ برسا کی شاندار فتح اور اورحان بے کے سلطان بننے کے بعد دمیرحان بے کی پریشانیوں میں اضافہ ہو چکا ہے، لیکن اورحان بے کے مضبوط عزائم کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ برسا کی شاندار فتح کے بعد ایزنک اور ازمت قلعہ کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اورحان بے سلطنت عثمانیہ کو دنیا کی مضبوط ریاست بنانے کے بارے میں ٹھان چکے ہیں، اس لیے دمیرحان بے یا منگولوں کی سازشیں اورحان بے کے عزائم کو پست نہیں کر سکتی۔ آنے والے وقت میں 1345 میں اورحان بے کاراسی بے کی ریاست کو اپنی ریاست کا حصہ بنا لیں گے۔ کاراسی بے کی ریاست کا عثمانیوں کے ساتھ شامل ہونا اورحان بے کا یورپ میں داخلہ آسان کر دے گا۔ کاراسی بے کی ریاست کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، ان وسائل اور سمندری بیڑوں کے استعمال سے اورحان بے بڑی اہم فتوحات عثمانیوں کے نام کریں گے۔ اناطولیہ کے بڑے علاقوں کی فتوحات کے بعد اورحان بے رومیلیا میں بھی اہم قدم جماتے نظر آئیں گے۔ آنے والے وقت میں اورحان بے کا شہزادہ سلیمان جو ابھی تربیت کے لیے نکل چکا ہے، قاسم بے اور سلیمان بے سپاہیوں کی مشکل تربیت حاصل کرنے کے بعد اپنے بابا اورحان بے کا ساتھ دیتے نظر آئیں گے۔ سلیمان بے رومیلیا میں اپنے قدم جما کر بہت سے قلعوں پر قبضہ کریں گے۔ اورحان بے کے بعد ان کے شہزادے نہ صرف وسطی ایشیا میں بلکہ سمندر پار یورپ میں بھی فتوحات کے جھنڈے گاڑیں گے۔ جہاں اورحان بے کی سلطنت کی وسعت بڑھ رہی ہوگی، وہاں اورحان بے کا بڑا بیٹا سلیمان پاشا، جس نے رومیلیا کی فتح میں اہم کردار ادا کیا تھا، 1357 میں سلیمان پاشا اپنے گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے اپنی زندگی کی بازی ہار جائے گا۔ یوں تو بڑے بیٹے کی وفات اورحان بے کو بری طرح توڑ دے گی، لیکن اورحان بے اللہ کی رضا پر راضی ہوگا اور یہ فتوحات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اورحان بے کا دور حکومت صرف فوجی فتوحات کی وجہ سے پروان نہیں چڑھے گا، بلکہ ثقافتی، اسلامی اور انتظامی معاملات میں مضبوطی بھی سلطنت کو عالمی سلطنت بننے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ برسا کی فتح کے بعد ہم واضح طور پر دیکھ چکے ہیں کہ اورحان بے نے بہت سے علماء کرام کو پوری دنیا سے یہاں بلایا ہے۔ اورحان غازی اکثر اپنے سپاہیوں کے ساتھ اپنی سلطنت کی نگرانی کے لیے مارچ کرتے ہوئے برسا کے بازاروں میں نظر آئیں گے۔ اورحان بے جو اپنے بھائی علاؤالدین علی پاشا کو سلطنت کا نائب مقرر کر چکے ہیں،
آنے والے وقت میں اپنے بھائی کی مشورہ سے ارحان غازی ایک نئی فوج کا نظام قائم کرتے نظر آئیں گے۔ جی ہاں دوستو، ارحان غازی کے دور حکومت میں ینیچری فوج کی بنیاد رکھی جائے گی۔ باقاعدہ فوجی نظام کو قائم کرنے کا مشورہ ارحان بے کے بھائی علاؤالدین علی پاشا دیتے نظر آئیں گے۔ دوستو ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ وہ وقت دور نہیں کہ سیریز میں اب اسپرچا خاتون اور ارحان بے کی شادی دکھا دی جائے گی۔ یقینی طور پر یہ شادی ارحان بے کی طاقت اور سلطنت عثمانیہ کے بازنطینی علاقوں میں قدم جمانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ اسپرچا خاتون جو بازنطینی شہنشاہ اندرونیکوس سوم کی بیٹی ہے، نیلوفر خاتون کی طرح اسپرچا خاتون بھی شادی کے بعد اسلام قبول کرتی نظر آئیں گی۔ اسپرچا خاتون سے شادی کے بعد نیلوفر خاتون کا کردار ہمیشہ کے لیے سیریز سے الگ ہو جائے گا۔ دوستو، کورلش ارحان سیریز سے متعلق کوئی بھی سوال آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔